سدھر گاؤں تحصیل چکوال کا ایک قدیمی اور تاریخی گاؤں ہے۔ یہاں کی اکثریتی آبادی زراعت کے شعبہ سے منسلک ہے۔ اگر گاؤں کی تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ مقدم شماری رپورٹ 1881 کے مطابق سدھر گاؤں میں اس وقت گھروں کی تعداد 151 بتائی جاتی ہے اور اس وقت آبادی 754 لوگوں پر مشتمل تھی۔ 1881 میں گاؤں کے نمبرداروں کے نام سلطان احمد اور احمد بتائے جاتے ہیں۔ یہ 140 سال پہلے سدھر گاؤں کی تاریخ کا منظر ہے۔ سدھر گاؤں کی منظر نگاری اور قدرتی حسن کے بارے میں بات کی جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ گاؤں وادی کشمیر سے کم نہیں۔ یہاں مختلف قسم کی فصلیں اور لہلہاتے کھیت خوبصورت دل موہ لینے والا منظر پیش کرتے ہیں۔ لوگوں کا طرز زندگی انتہائی سادہ ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ مزاج ملنسار ہیں۔ لباس میں شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ یہاں کی بولی پنجابی زبان ہے اور لہجہ چکوالی ہے۔ لوگوں کا ذریعہ روزگار کھیتی باڑی، مزدوری اور سرکاری نوکری ہے۔ کھیتی باڑی میں لوگ فصلیں کاشت کرتے ہیں اور جانور پالتے ہیں۔ فصلوں میں مونگ پھلی، گندم، چنے، سرسوں، جوار، باجرا کاشت کیا جاتا ہے۔ اور وہ جانور جو لوگ گھروں میں پالتے ہیں ان میں بھینس، بکریاں اور گائے شامل ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے یہاں کے لوگ ناخواندہ تھے، لیکن آج کے سدھر گاؤں میں نجی اور سرکاری یعنی گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ مختلف تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سدھر، گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول سدھر اور اس کے علاوہ مختلف پرائیویٹ اسکولز بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ صحت کی سہولیات کی بات کی جائے تو علاج و معالجہ کے لیے دیہی مرکز صحت کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ سدھر گاؤں میں ولی اللہ کے مزارات بھی ہیں، جن میں پیر صحابہ، بابا سید شاہ اور بابا غازی شاہ شامل ہیں۔ ارد گرد کے لوگ کرسال، چاولی، بکھاری، بلکسر اور قریبی مضافات کے لوگ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ان آستانوں پر حاضر ہوتے ہیں۔ سدھر گاؤں میں اس وقت جٹ، جمٹ اور راجپوت قوم کے لوگ زیادہ آباد ہیں، اور محلوں میں محلہ کھڑپے، محلہ مستال، محلہ ہمدال، محلہ نوریال اور محلہ نلی شامل ہیں۔